کے اوپر بات کرتے ہیں, ایون دا فیملیز کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو یہ کیوں کرا رہے ہیں, وہ کریں گے ہمارا گھر کیسے چلے گا. دیکھیں یہ ذمہ داری بچے کی کسی صورت بھی نہیں ہے کہ بچہ جو ہے اپنی فیملی کے کھانے پینے کا بندوبست کرے. اگر فیملی غریب ہے, غربت کی لکیر سے نیچے ہے, تو احساس پروگرام سے لے لے, ماں کمائے باپ کمائے. لیکن یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے کہ ہم 12 بچے پیدا کریں اور ان کو ہم سڑکوں پہ بھیج دیں, کوئی جو ہے وہ کچرا اٹھائے, کوئی جو ہے میکینک کے پاس کام کرے. یہ بچے جو ہیں یہ ملک کی ذمہ داری ہے, اور اس طرح اس گلوبل ولیج میں ہم رہ بھی نہیں سکتے کہ بچے جو ہیں جاب کر رہے ہوں کم عمری میں اور ہم دیکھتے رہیں کچھ نہ کریں. نہیں, وہ تو ہم دیکھتے ہیں آج بھی, جب آپ کراچی کے سڑکوں پہ جاتے ہیں تو ہر چوک پہ بچے کھڑے ہوتے ہیں یہ لیے. یہ بہت بڑا ظلم ہے جی. ہر شہر کے اندر ہم دیکھتے ہیں. اس وقت 50,000 بچے خالی کراچی کے اندر سڑکوں کے اوپر ہیں, اسٹریٹ چلڈرن کے نام پہ, جو بھیک مانگتے ہیں, جن کے ساتھ ریپ کیسز ہوتے ہیں, جن کو مارا پیٹا جاتا ہے, جن کے ساتھ ہر قسم کی زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے. اور جب یہ بڑے ہوں گے تو یہی ظلم واپس یہ معاشرے کو دیں گے. اس کا تو کچھ نہیں ہو رہا. یہ تو ہم روز تصویر دیکھتے ہیں. ہم اس کے اوپر ڈے 1 سے کام کر رہے ہیں. ہم پوری کوشش, دیکھیں اب مجھے صرف میرے علاقے کا پتہ ہے, کراچی کا اور سندھ کا. ہم نے پناہ گاہ بنانے کی کوشش کی, ہم نے وہ جگہ بنانے کی کوشش کی جہاں پہ اسٹریٹ چلڈرن جا کے ہم رکھ سکیں. ہم پولیس میں ڈی آئی جی عامر شیخ کے پاس گئے, میں خود گیا پرسنلی. ہم جو ہے چیف سیکرٹری ممتاز علی شاہ کے پاس گئے کہ بھئی یہ بچے جو ہے اٹھا کے آپ ہمیں دے دیں. وہ کہا جی آپ کا سینٹر جو ہے ہم بنا دیتے ہیں, وہ چائلڈ پروٹیکٹیو سینٹر بنا دیں, جو کرنا ہے بنا دیں. لیکن سم ہاؤ پالیٹکس بیچ میں آ جاتی ہے. نہ یہ لوگ خود کام کرتے ہیں, نہ یہ ہمیں کرنے دیتے ہیں. نہیں, یہ تو پورے پاکستان کا مسئلہ ہے نا. میں تو اس وقت دیکھیں میری ذمہ داری اس وقت سندھ ہے اور میری ذمہ داری کراچی ہے. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری ذمہ داری اگر میرے کندھوں پہ کراچی ہے تو میرا دل جو ہے وہ کراچی کی طرف ہوتا ہے. اور یہ ہے, یہی بچہ جو ہے گاڑیوں کے شیشے چوری کرتا ہے, یہی بچہ جو ہے ڈرگز پیڈلرز کے کام آتا ہے, یہی بچے کو ڈرگ کا عادی بنایا جاتا ہے, پھر ڈرگ بچوائے جاتے ہیں. کیا کیا کام نہیں ہوتے. چائلڈ پروسٹیوشن ان کے ساتھ ہوتی ہے, ہر قسم کا ظلم ہوتا ہے. لاکھانی صاحب, میں جو بات کر رہا ہوں کہ دنیا کے اندر سوشل سیفٹی, اپنا سوشل سیکیورٹی کے نام پہ ہر فیملی کی ایک اسسمنٹ ہوتی ہے, اس کے بنیاد پہ اس کو ریاست کچھ سمجھ دیتی ہے, جس کی وجہ سے وہ اس طرح کے کاموں میں بچوں کو جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. ٹھیک ہے. دوسرا, وہاں پہ ایجوکیشن سسٹم اتنا ہے کہ وہ ہر بچے کو, مطلب امریکہ جیسے شہر ملک کے اندر بھی جہاں پہ کہتے ہیں کہ وہ اتنا ویلفیئر اسٹیٹ اچھی نہیں ہے جتنی کینیڈا کی ہے یا اسکینڈینیوین کنٹریز کی ہے یا جرمنی وغیرہ ہے, لیکن وہاں پہ بھی بچے کو 10ویں جماعت تک فری آف کاسٹ ایجوکیشن ملتی ہے پبلک سیکٹر اسکولوں کے اندر. ہر ملک میں, دنیا کے ہر شہر میں, کہیں پہ بھی ایسا نہیں ہوتا. میں کیا کہہ رہا ہوں, تو پھر ہمارے پاس تو وہ ہے ہی نہیں نا. ریاست جب وہ غربت کی لکیر کے نیچے رہنے والوں کے لیے جب وہ اپنا سوشل سیکیورٹی کے نام پہ کچھ ان کو دے گی نہیں, تو تب تک تو ہماری جو کوششیں, جس طرح آپ نے کہا, آپ ڈی آئی جی کے پاس جائیں گے, آپ چیف سیکرٹری ممتاز شاہ کے پاس جائیں گے, آپ کہیں پہ بھی جائیں گے, آپ سندھ کا کیس لیں گے, اگر ہم اس کو ایز اے کیس اسٹڈی, ہم اگر پنجاب کو اسٹڈی کریں, اسی کیس اسٹڈی کے طور پر ہم کے پی کو اسٹڈی کریں, اسی کیس اسٹڈی کے طور پر بلوچستان کو اسٹڈی کریں, مسئلہ تو ہمارا بیسک یہ ہے کہ ہمارے پاس غربت ہے. غربت کے لیے ہمارے ریاست کے اندر سوشل سیکیورٹی کے نام پہ کچھ دینے کا کوئی میکینزم نہیں ہے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ والدین ان بچوں کو اس کام کے لیے لگا دیتے. پتہ نہیں کیوں میری یہ فیلنگ ہے کہ ہمارے یہاں غربت نہیں ہے, ہمیں غریب رکھا گیا ہے, ہمیں جاہل رکھا گیا ہے تاکہ ہم غریب رہیں, تاکہ ہم غلام بن سکیں. اور یہ باقاعدہ ہمارے یہاں جو ہے, جو وڈیرے سردار لینڈ لارڈز ہیں, ان کی تھنکنگ ہے یہ کہ یہ پڑ گیا تو میرا جو ہے میرے پاؤں کو کون چھوئے گا, میرے انگوٹھے کو کون چھوئے گا, میرے شاہ کو کون مانے گا, اور یہ کون کرے گا, وہ کون کرے گا. ان کو مزہ آتا ہے کہ ان کو خدا بنایا ہوا ہے اور لوگ ان کے آگے سجدے کرتے ہیں. یہ فرعونیت ان کے اندر آ گئی ہے. آپ دیکھیں جہاں تک پیسے کی بات ہے تو ٹوٹل 50,000 بچوں کو پالنے میں کیا خرچہ آئے گا؟ گیس کریں آپ. 50 کروڑ روپے. 50 کروڑ روپے خرچہ حکومت کا. سندھ کا جو کتے کی ویکسین کا بجٹ ہے وہ کتنا ہے سال کا؟ کتے کی کاٹنے کی ویکسین کا بجٹ 70 کروڑ روپے. آپ کا میڈیکل کا بجٹ جو ہے وہ 250 ارب روپے. 250 ارب روپے. میں 50 کروڑ کی بات کر رہا ہوں, 1 ارب کا بھی آدھا. آپ اس کی بات کر لیں. ایجوکیشن کی کتنا بجٹ ہے؟
ایجوکیشن 250 ارب ہے. کیا 250 ارب روپے خرچ ہوتا ہے ان سندھ کی پبلک سیکٹر اسکولوں میں؟ تبھی وہاں پہ دروازے نہیں ہیں، باتھ روم نہیں ہے، کموڈ نہیں ہے، پینے کا پانی نہیں ہے، 250 کھیل ارب کے روپے میدان میں نہیں ہے تو اور ٹیچر 250 نہیں ہے. ارب روپے میں دیکھیں نا جو ڈیولپمنٹ کا جو بجٹ ہے وہ تو 250 ارب روپے نہیں ہے نا. میں تو سندھ حکومت کی ایجوکیشن کا میں بجٹ، وہی کہہ رہا ہوں کہ اس میں تو ایک تو ہے تو اس میں ٹیچرز کو پیسے جاتے ہیں تو وہ ٹیچرز پڑھا رہے ہیں. 1,36,000 ٹیچر اس دن بتایا اچھا، تھا. میرا جو پر یہ پوائنٹ تو وہ ہے جو ادھر ہم جو بات کر رہے تھے وہ ان جو غریب بچوں کی بات کر رہے تھے جو سڑکوں پہ ہیں 50,000. جی. ان کو اٹھا کے اگر ہم ایک جگہ پہ رکھیں 50,000 بچوں کو، ان کو پڑھائیں لکھائیں کھلائیں پلائیں، ٹوٹل خرچہ 50 کروڑ روپے آئے گا سال کا. یہ کام کیوں نہیں کر سکتے؟ کام کر سکتے ہیں، کام کرنا نہیں ہے. آپ مانیں میری بات. اور یہ صرف کراچی نہیں ہے، مطلب کراچی تو سندھ کا دل ہے. کراچی کماتا ہے سندھ کے لیے، یہ وہ بیٹا ہے جو کما پوتا ہے. 95% بجٹ یہاں سے آتا ہے. تو میں اس لیے کہتا ہوں کراچی دل ہے. یہاں پہ اگر ہم کریں تو پورے سندھ کے لوگ یہاں پر آ کے یہاں پہ اتنی جنریشن کر سکتے ہیں کہ ہم 10 گنا انکم کر سکتے ہیں. میں تو آپ کو ہم کہتا اس ہوں، کو میں suffocate کر رہے ہیں. خانی صاحب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کو ہم براڈر پرسپیکٹو میں دیکھیں. سندھ کا کیس صرف یہ نہیں ہے جس موضوع پہ ہم جس مدعے پہ بات کر رہے ہیں، یہ پورے پاکستان کا کیس ہے. میں نے کہا کہ اگر ہم کیس اسٹڈی کے طور پر پنجاب کی صورتحال کو دیکھیں تو وہاں پہ بھی چائلڈ لیبر کے ایشوز ہیں. وہاں پہ بھی اسی طرح لوگ جو ہیں وہ اپنا سڑکوں پہ، لاہور کے اندر بھی سڑکوں پہ آپ کو بچے نظر آئیں گے. میں کہتا ہوں آپ بلوچستان کوئٹہ میں چلے جائیں تو یہی گیراجز کے اندر بچے بھرے ہوئے ہیں. یہی آپ کے پی کے اندر چلے جائیں تو وہ آپ کی بات میں سمجھ گیا. میں کیا کہہ رہا ہوں، پچھلے کہہ رہا ہوں کئی کہ دنوں سے یہ بات جو ہے سوشل میڈیا پہ بھی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب میں بات کرتا ہوں کہ یار تھر میں یہ والا جو واٹر پلانٹ ہے یہ نہیں چل رہا تو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ پنجاب میں کون سی دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں. ارے بھائی پنجاب میں نہ بہ رہی ہوں، میرا کیا تعلق ہے پنجاب سے؟ میں گیا بھی نہیں پنجاب پچھلے پتہ نہیں کہ 1 سال سے. میرا تعلق تو میرے صوبے سے ہے، میرا صوبہ سندھ ہے. یہاں پہ اگر پانی نہیں مل رہا لوگوں کو تو میں ان کی بات کروں گا، ہم بھی ان کی بات کریں. اب یہ دیکھیں نا، یہ تو یہ ہے کہ آپ مجھے کہیں تم چور ہو، میں کہوں نہیں وہ بھی تو چور ہے، اس کو پہلے پکڑو. نہیں، اگر میں پکڑا گیا ہوں، میں چور ہوں تو مجھے پکڑے، مجھے میری چوری کا جواب دیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، اگر کوئی آدمی اگر اپنا فیصل ایدھی یا اس سے پہلے عبدالستار ایدھی صاحب یہ بات کرے تو لوگ مانیں گے. لیکن حنید لاکھانی صاحب کی ایک پولیٹیکل ایفیلیشن بھی ہے، وہ ایک اپنا پولیٹیکل پارٹی کے اندر ہیں، اس پولیٹیکل پارٹی کے اندر گورنمنٹس ہیں. سر نہ مانی میری بات، مجھے ثابت کر دیں میں نے غلط بات بولی. میں آرو پلانٹ پہ گیا، میں نے ویڈیو بنائی. میں کیا کہہ رہا ہوں، میں آپ کو غلط تو کہہ نہیں ہلاریو رہا ہوں. پیر میں ہلاریو کا ایریا ہے، وہاں پہ آرو پلانٹ ہے، 75,000 گیلن پر ڈے کا آرو پلانٹ ہے. اور جب سے بنائے 3 مہینے چلا اور 2.5 سال سے بند ہے. اور مجھے ثابت کر دیں کتنے روپے لگے اور کیوں نہیں چل رہا. مجھے ثابت کریں میں غلط ہوں. ادھر ہی ایک سکول ہے لڑکیوں کا، 15 سال سے بنا ہوا ہے، آج تک نہیں چلا. گدے گھوڑے بندھے ہوئے ہیں، باتھ روم نہیں ہے، ٹیچرز سیلری بھی لے رہے ہیں، پینشن بھی لے رہے ہیں، کلاس روم کے اندر کوئی فرنیچر نہیں ہے، بھوسا بھرا ہوا ہے. آپ مجھے ثابت کر دیں میں غلط بول رہا ہوں. نہیں بالکل آپ صحیح بول رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو گورننس ایز اے ہول